علمی پوائنٹ نمبر 22 وہ ہے میرے بھائیوں قرآن حکیم کا جو ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس کے اندر ملکوتی غنا ہے، جو ایک آپ شاعری تو اسے نہیں کہہ سکتے لیکن ہم وزن ہے آیات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ دیکھتے ہیں یہ ایک جتنی بھی نہیں ہے لیکن ان میں ایک ڈیوائن میوزک، ملکوتی غنا، ایک صوتی آہنگ پایا جاتا ہے. یہ جو قرآن حکیم کا سٹائل ہے یہ کوئی شاعری والا نہیں ہے، کیونکہ شاعری کے اندر ردیف قافیے جو ہیں وہ بالکل برابر ایک طرح چل رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں تو ایسے نہیں چل رہے. ایون ملکوتی غنا ہوتا ہے لیکن الفاظ ڈیفرنٹ کے ساتھ. جیسے سورۃ الفاتحہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب رب العالمین میں نون ہے، الرحمن الرحیم کے اینڈ پہ میم ہے. الفاظ تو مختلف ہیں. اگر شاعری ہوتی تو یہاں بھی نون ہی ہوتا، لیکن اگلی آیت مالک یوم الدین واپس اسی سٹائل میں. تو یہ شاعرانہ کلام بھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک ربط بھی ہے. وہی ربط عرب کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا تھا. اگر قرآن حکیم نثر کی فارم میں ہوتا تو اس کی اٹریکشن نہ ہوتی اس طرح کی جو اس کی وجہ سے ہے. اور اسی وجہ سے ہم قرآن حکیم کو طرز لگا کے پڑھ بھی لیتے ہیں. ورنہ قرآن حکیم کی جو آپ قاریوں کی اتنی طرزیں پیاری پیاری سنتے ہیں، یہ کبھی طرز لگا ہی نہ سکتے اگر اس کا نثر کا سٹائل ہوتا تو. اور یہ طرز لگانے کا حکم ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو ترنم سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ لوگ شوقیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام خود بھی ترنم سے قرآن پڑھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں. حتیٰ کہ بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شوق کے ساتھ وقت کے پیغمبر کی آواز کو سنتا ہے جب وقت کا پیغمبر ترنم کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو شوق سے سنتا ہے. آپ عرب کے قاریوں کو دیکھیں نا. اور میں کہتا ہوں آج کے دور میں جیسے کہ مشاری راشد نے ایک عام مسلمان کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کی ہے نا، وہ یقیناً ان کا خاصہ ہے. دیکھیں یہ فیلڈ ہے نا، قرآن حکیم کی ایک فیلڈ ہے کہ ایک بندہ اچھی عربی جانتا ہو، اچھی تفسیر کر لے، یہ ایک فیلڈ ہے. ایک فیلڈ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی وہ خطاطی اچھی کر لے. اب عالم دین تو خطاطی نہیں کر پائے گا، ایک جو خطاط کر سکتا ہے. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ خطاط ہے جو اب مسجد نبی میں ساری حرمین میں جو رائٹنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کا ہے، کراچی کا رہنے والا ہے. اس کو پورا آفس دیا انہوں نے. ادھر تو اس بیچارے کو پوچھتے ہی کوئی نہیں تھا. وہ تو جب اس کی رائٹنگ سامنے آئی ہیں تو اب یہ ایک علیحدہ سے فیلڈ ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کو ترنم سے پڑھنا یہ بھی الگ سے ایک فیلڈ ہے. ایک تو ترنم وہ ہے جو مولوی لگاتے ہیں، قرآن بالکل غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف ترنم ہی ہوتا ہے اس میں، اور گانے کی طرز پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. گانے کی طرز پہ اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کے جن الفاظ کو کھینچنا ہے ان کو نہیں کھینچتے، اور جن کو کھینچنا چاہیے ان کو مختصر پڑھ دیتے ہیں. قرآن حکیم کی طرز ہر بندہ تو نہیں لگا سکتا جب تک وہ قرات کے اصولوں سے واقف نہیں ہے کہ کس لفظ کو آپ کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں یعنی لمبا کر کے، اور کسی کو لمبا نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے علماء حضرات اکثر جو قاری نہیں ہوتے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے نا تو بالکل غلط قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبر زیر ٹھیک پڑھ رہے ہوں گے، اور بعض تھوڑے بہت ایسے ہوں گے جو پروناؤنس بھی صحیح کر لیں گے. ویسے تو عموماً وہ لگتا ہے پنجابی میں ہی قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی ان کو آتی ہوتی ہے لیکن عربی پروناؤنس نہیں صحیح کرنی آتی. بہت کم ہیں علماء میں سے جو صحیح پروناؤنس بھی عربی کو کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات کروں، عرب کے لوگوں کی نہیں، ان کی تو اپنی زبان ہے. پھر وہ جب طرزیں لگانا شروع کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے الفاظ کھینچ رہے ہیں، وہ کھینچنے بنتے بھی ہیں کہ نہیں، اور بعض اوقات وہ بعض ایسے الفاظ کو کھینچ دیتے ہیں کہ مطلب ہی الٹ ہو جاتا ہے. مثلا یہ جو لفظ ہے لام زبر لا، اگر لام کے اوپر زبر کے ساتھ لام زبر لا پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، بالضرور، جیسا کہ سورہ التکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن، لام زبر لا.
پھر اس قیامت کے دن ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں تمہیں اللہ نے دی تھی. لیکن اگر آپ اس کو طرز لگاتے ہوئے ثم لا تسألن، لا کو ذرا سا لمبا کر دیا تو لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. اب یہ لام نہیں کھینچا جا سکتا. اچھا، اس ترنم کو برقرار رکھنے کے لیے عربی میں آپ کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے عربی زبان میں کہ آپ مد عارض کر سکتے، عارضی مد بھی کر سکتے ہیں. یعنی مد وہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن طرز بنانے کے لیے آپ مد خود انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں بیچ میں، لیکن ہر لفظ کے اوپر نہیں، حروف مدہ کے اوپر. جس طرح یا مدہ ہے، واو مدہ ہے، الف مدہ ہے. جیسے ہم سورۃ الفاتحہ آپ دیکھتے ہیں، میری بھی قرات کہ یہ ایک چڑھی ہوئی ہے، تو اس میں اب جب ترنم سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو آپ اگر قرآن کھول کے دیکھیں گے تو وہاں تو مد نہیں پڑی ہوئی، لیکن اس مد کو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، وہ عربی رول کے تحت. ایک تو سورۃ الفاتحہ کے اینڈ پہ مد آتی ہے نا، ولا الضالین، وہ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین. ابھی جو میں نے کھینچا ہے یہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ ترنم بن نہیں سکتا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو کھینچنے والی چیز ہوتی ہے نا، یہ اس کے ترنم پیدا کرنے کے لیے، اور یہ عربی لنگوسٹک کے مطابق ہے. اذان میں بھی آپ دیکھیں، اذان میں جہاں کھینچ سکتے ہیں وہیں کھینچ سکتے ہیں. اذان پڑھتے ہوئے کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس میں کھینچی دو ہی جگہ گئی ہے، اللہ لام کھڑی زبر والی. اب اکبر لفظ ہے، اس کو تو میں کھینچ نہیں سکتا، اکبر یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اکبر ہی رہے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب یہ اللہ اتنا لمبا کھینچ دیا، یہی کھینچ سکتا ہے. تو آپ باقی دعاؤں میں بھی دیکھیں کتنے ربط ہیں. یہ جو ہم قنوت وتر میں دعا پڑھتے ہیں، حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی اپنے نواسے کو جامعہ ترمذی میں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت. دیکھا کیسی ٹون ہے اس میں، دعاؤں میں بھی آپ کو نظر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. لمبائی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے لیکن اس کی جو ملکوتی غنا ہے وہ برقرار ہے. اصل بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں جو شاہکار ہیں عربی لنگوسٹک کا، سورہ مریم آپ دیکھیں کہ اس کے جو ہر آیت کا اختتام ہو رہا ہے وہ کتنے مشکل الفاظ پہ، تشدید والے الفاظ ہیں، ہر ایک لفظ کے اوپر شاد آ رہی ہے. کمال نہیں ہے؟ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے آتی ہے نا سورہ مریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں پہلے تو حروف مقطعات ہیں، اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اس کے بعد اگلے ولیا رضیا سمیا عطیا عشیا
صبیہ تقیہ عصیہ حیہ شرقیہ سویہ تقیہ ذکیہ بغیہ، ٹون ہے۔ اور یہ دو صورتیں تو کمال ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ مریم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ سر عربی ایویں تو پاگل نہیں ہو گئے تھے جناب، کیا وہ جڈ قوم ہے اور سپر پاورز الٹ کے رکھ دی ہیں صدیوں کی، بجلی بری گئی تھی ان کے اندر، اس قرآن نے ان کے اندر یقین ڈال دیا تھا۔ وہ تو یعنی جتنے لوگ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں اتنی وہ اپنی موت سے محبت کرتے تھے، اور جب اس لیول کی کوئی آرمی ہو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی ریسورسز نہیں تھے، کافروں کے ریسورسز چھین کے ان کو الٹ دیا۔ وہ ایمان اس کتاب کے ذریعے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ بجلی نبی علیہ السلام نے قرآن کے ذریعے بھری ہے ان کے اندر۔ تو یہ اس کے اندر ایک ڈیوائن میوزک ہے، ترنم ہے، اس کی وجہ سے عربی لوگ، چونکہ آپ پتہ ہے ان کو شاعری کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا۔ آپ عمر سیریز دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ عام گفتگو میں بھی شاعرانہ انداز میں گفتگو کر لیتے تھے، فی البدی ان کی عام گفتگو بھی جو ہے وہ بھی ہم پلہ الفاظ کے اوپر مشتمل ہوتی تھی۔ اسی لیے وہ نان عربز کو اجمی کہا کرتے تھے، یہ تو گونگے ہیں، ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتے، حالانکہ خود چٹے ان پڑھ تھے، علم کوئی نہیں تھا لیکن زبان کے ماسٹر تھے۔ تو اللہ نے ان کا وہی غرور توڑا کہ ان کو زبان پہ ناز تھا، اللہ نے ایسی کتاب دی کہ شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے۔ کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کسی کا غرور ہے وہی توڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کو غرور تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا کہ وہ جادوگر بھی سجدے میں گر پڑے، پہلے جادوگر گرے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا کر سکتا ہے۔ ایک جادوگر جو ہے وہ جادو کے ایپیکس کو جانتا ہے، ایک میڈیکل کی فیلڈ کا بندہ وہ جانتا ہے کہ میڈیکل زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے۔ آج آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں، اب تو یہ چیز تو ایوالو ہو چکی ہے نا کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے، انسان کی ہڈی، وہ ٹائم اس کو چاہیے، وہ بانڈ بنے گا، پلسٹر کرتے ہیں جب ٹوٹ جائے۔ آپ اگر کسی ڈاکٹر کو کہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ آپ اس کے بعد ہڈی 2 ٹکڑے کر کے لے جائیں، وہ صرف ہاتھ یوں پھیرے گا، ہڈی واپس اپنی جگہ پہ آگے اسی وقت جڑ جائے گی اور بندہ بھاگنا شروع کر دے گا، تو ڈاکٹر مان لے گا آپ کی بات؟ نہیں، اس کو پتہ ہے یہ نہ تو فزیکل فنامنا آف نیچر سے ثابت ہوتی ہے چیز، نہ یہ ہماری جو میڈیکل سائنس ایوالو ہو چکی ہے اتنی ترقی کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے، اس کا ایک نیچرل پیریڈ ہے، وہ اس نے گزارنا ہے۔ تو وہ پھر اس چیز کو کہے گا یہ تو معجزہ ہی ہو سکتا ہے، سائن ہی ہو سکتی ہے کوئی۔ اسی لیے ہم نے، میرے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ ایسا نہیں ہے جو سائنٹیفکلی ریپروڈیوس کیا جا سکے، ورنہ وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے جو غیر معمولی معجزات، حسی معجزات، یعنی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا تو اسی ٹائم ٹھیک ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو قیامت تک سائنٹیفکلی کبھی پاسبل نہیں ہوگی کہ کوئی انسان کر کے دکھا سکے یہ چیز۔ یہ وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کا ٹوٹنا ہے، یہ پاسبل نہیں ہوگا کبھی۔ یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی پلانٹ کنگڈم کو اینیمل کنگڈم میں بدل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے، پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں اژدہا بن جاتا تھا۔ مردے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا غرور توڑا۔ ہاں جی بتاؤ، ان کو اپنی میڈیکل کی فیلڈ کے اوپر بڑا ناز تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو اللہ کی اذن سے شفا دے دیتے تھے، جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھیں واپس آ جاتی تھی۔ سر جس کی آنکھیں کام نہ کرتی ہو اس پہ ہاتھ پھیرنے سے کیا پوری دنیا بھی پھیر دیں تو اس کی بینائی نہیں آتی، اور ایک مٹی کا ڈھیلا ایک بندہ رکھتا ہے اور ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ آنکھ بن جاتی ہے۔ آج بھی آپ میڈیکل کی فیلڈ وہ کہیں گے یہ امپاسبل ہے۔ تو معجزہ خواہ کسی بھی پیغمبر کا ہو وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اگر وہ واقعی معجزہ ہے، کہانی نہ ہو، معجزہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے لوہا ان کے ہاتھوں پہ نرم تھا،
وہ لوہے پہ ہاتھ رکھتے تھے، آٹے کی طرح اسے گوندھ دیتے تھے، زیرہ بناتے تھے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں میڈیکلی اب یہ چیز ثابت ہے کہ کم از کم 1500 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے لوہے کو اس فارم میں لانے کے لیے کہ جس میں آپ مولڈ کر سکیں، اور اگر لے آئیں گے تو اس پہ ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا، اور وہ ٹھنڈے لوہے کے اوپر یوں ہاتھ پھیرتے ہیں اور وہ یوں مولڈ ہو جاتا ہے. یہ وہ معجزہ، یہ ریپروڈیوس نہیں کبھی ہو سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے سمندر کے اندر، اسی ٹائم سمندر پھٹ کے دونوں طرف پہاڑوں کی شکل میں قرآن میں آتا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا. سر یہ معجزہ کبھی نہیں کوئی کر کے دکھا سکتا، ورنہ پیغمبروں کی جو نبوت ہے وہ سٹیک پہ لگ جائے گی اگر غیر پیغمبر بھی فزیکلی سائنٹیفکلی کسی بھی طریقے سے اس چیز کو ریپروڈیوس کر سکے. یہ امپاسبل ہوگا. لیکن الوہین جو ہے آنکھوں کو دھوکہ دینا، وہ اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا. فزیکلی کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. یہ آپ کو جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کے بارے میں ویڈیوز ملتی ہیں، کبھی وہ پانی پہ چل رہا ہے، کبھی دیوار پہ اوپر چڑھ رہا ہے، اس کی میکنگ بھی ساتھ ہی انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دی ہوئی ہے کہ وہ سارا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ ویڈیو کیمرے کے ذریعے فلمائی ہوتی ہیں ساری چیزیں. وہ جو پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے انہوں نے وہ شیشے کا بہت بڑا ٹیبل رکھا ہوا ہے ٹرانسپیرنٹ، جو نظر نہیں آتا، وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے وہ پانی پہ چل رہا ہوتا ہے تو نیچے لوگ اس کے نیچے سے یوں تیر رہے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیشے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. وہ شیشہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ وہ پانی میں نظر ہی نہیں آتا. وہ جب سائڈ سے دکھاتے ہیں ٹیبل تو پھر نظر آ جاتا ہے. اور شکر ہے کہ یہ پاکستان میں نہیں، ورنہ اولیاء اللہ کے سردار بن جاتا ہے ڈیوڈ کاپر فیلڈ. ہاں، اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، وہ کیمرے میں غائب کرتا ہے، فزیکلی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں اتنا ایماندار ہے، وہ بھی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ میں فزیکلی کروں، وہ کہتا ہے ایلوژن، آنکھوں کا دھوکہ. اتنی غیرت اس کو بھی ہے کہ وہ ایلوژن کہتا ہے اسے، اپنی کرامت بزرگی یہ نہیں کہتا. جو تہاڑے بزرگاں نوں ایڈی بھی تمیز نہیں، جھوٹ مار جاندے نے. اس لیے آپ دیکھیں سارے بزرگ فیل ہیں. اب کدھر گئی آپ کی کرامتیں جی؟ اور یہ ایک بزرگ نے حکم دیا، وہ جوتی ہوا میں اڑتی اڑتی اس کے سر پہ لگی. اون کتنے جوتیاں تھوڑیاں ریٹائر ہو گئی ہیں نا، یا وہ جوتیاں تھلے انجن لگے ہوئے خراب ہو گئے نا. پہلے بھی کوئی نہیں تھا، کہانی تھی. یہ کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. معجزات، کرامات، استدراج، اس سارے ٹاپکس کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 131 A B C D 4 ریکارڈڈ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں.